अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, जिस मेडिसिन को डिस्कस किया जाए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और यूज़फुल साबित हो। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मसला है जो हम अगर आजकल अपने इर्द गिर्द देखें तो ये हमें 70 to 80% इस मसले पर वाले जो पेशेंट है वो दिखते हैं। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी ना होने की ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर नॉर्मल डिलीवरी की रेशो जो है वो कम से कमतर होती जा रही है। अगर हम आजकल देखें तो फीमेल्स में जो डिलीवरी की रेशो है वो 70 to 80% सी सेक्शन की वजह से होती है और ऑपरेट की वजह से हो रही होती है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज की वीडियो में जो है वो हम उन वजूहात को भी डिस्कस करेंगे। हम वो तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन ज़रूरी हो जाता है, और डेफिनेटली होम्योपैथिक की ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो ख़ास कर जो जिन ख़वातीन की डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल्स में होती है तो उसमें 70 to 80% आप ये चीज़ देखते हैं कि उनका सी सेक्शन होता है। मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी की रेशो जो है वो तकरीबन 10 से 20% रह गई है, और इसकी बहुत सारी वजूहात भी देखी गई हैं। सबसे पहली जो वजह जिसको हम नॉर्मली अगर कोई बात करता है तो ये वजह होती है जी जो है वो हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, और ये चीज़ मैटर करती है नॉर्मल और जो है वो सी सेक्शन की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी होना और सी सेक्शन होना इस चीज़ पर जो है वो इन्हसार करते हैं कि हमारी खाना पीना क्या है और हमारी लाइफस्टाइल क्या है। सबसे पहले ये कि अगर हम डिस्कस करें इन चीज़ों के ऊपर, इस बात के ऊपर कि अब सी सेक्शन की वजह सबसे ज़्यादा क्या होती है, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती, इसमें फ़र्स्ट जो रीज़न होती है वो होती है जी प्रोलॉन्ग जो लेबर पेन है उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी का ना हो पाना। मतलब जो लेबर पेन होती है, जो फीमेल को लेबर पेन हो रही होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो, और उसके बाद भी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि उससे जो है वो बच्चा और माँ दोनों की सेहत, दोनों की ज़िंदगी के ऊपर इसका असर हो सकता है। ठीक है, ये एक जो है वो इसकी रीज़न हो गई। अब यहाँ पे जो टोटल प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है वो 280 दिन या फिर 40 हफ्ते होता है। यहाँ पे डिलीवरी से, बेबी डिलीवर होने से 3 से 4 हफ्ते पहले, 3 से 4 हफ्ते जो कब्ल है वो फीटस जो है वो पेल्विस में अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन कर लेता है। इसकी आइडियल पोजीशन होती है कि पेल्विस में फीटस का जो है वो हेड की साइड से होना चाहिए। ठीक है, और वही पोजीशन जो है वो मेंटेन रहती है टिल देन डिलीवरी। ठीक है, जब डिलीवरी की जो डेट होती है उस डेट तक जब टाइम आता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो फीटस है उसकी पोजीशन मेंटेन सही से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसको हम कहते हैं कि जी ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ जो है वो डिलीवरी हो रही है। तो एक तो ये वजह होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, और तकरीबन 60 to 70% जो है वो यही रीज़न होती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, और डॉक्टर्स को जो है वो आपके सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। फर्स्ट रीज़न जो है वो ये आ जाती है। सेकंड रीज़न जो होता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का होना, यानी कि जो मदर है, जो पेशेंट है, जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से नॉर्मल बेबी को डिलीवर नहीं किया जा सकता।
تو یہ ایک ریزن بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ورکنگ یہاں پہ ایک بہت میٹر کرتی ہے۔ بعض دفعہ کیسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو 9th منتھ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ورک نہیں کر رہے ہوتے، بہت زیادہ لیزی ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی نارمل ڈلیوری میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں۔ یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیز مانی گئی ہے کہ یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، ایکٹیو موڈ میں نہیں ہوں گے، تو نارمل ڈلیوری میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ ایک ریزن جو ہے، ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اگر مدر سٹریس بہت زیادہ لے رہی ہے اور اس سٹریس کی وجہ سے اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ نارمل ڈلیوری نہیں ہو سکتی۔ بی پی اگر ہائی ہو گیا، یعنی کہ بی پی بہت زیادہ جو ہے وہ کولیپس کر گیا، اس کی وجہ سے اس کے ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کے ایشو آ رہا ہے، تو بھی جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف جو ہے ارجنٹ ڈاکٹر کو، جو آپ کے ڈاکٹر کو سی سیکشن کی طرف جانا پڑتا ہے اور نارمل ڈلیوری وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ جہاں پہ سی سیکشن کے بہت سارے مسئلے مسائل بعد میں دیکھتے ہیں، آفٹر افیکٹس جیسے ہوتے ہیں، بہت سارے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، اس میں بچے اور ماں دونوں کو سفر کرنا پڑتا ہے، خاص کر ماں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ جہاں پہ نارمل ڈلیوری سے جو مدر ہوتی ہے وہ 3 سے 4 دن تک نارمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنے نارمل ورک کر سکتی ہے، وہاں پہ سی سیکشن میں 15 سے 20 دن یا ایک مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ اس کو نارمل ہونے میں لگ جاتے ہیں۔ ویٹ بہت زیادہ گین ہوتا ہے، جب سی سیکشن ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ویٹ بہت زیادہ گین ہوتا ہے، یہ چیز کو بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور کمپلیکیشنز ہیں جو ہم ڈیٹیل سے کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں جو ایک بیسک پرپس ہے کہ نارمل ڈلیوری ہومیوپیتھک کی ایسی کون سی میڈیسنس ہیں جس کی وجہ سے ڈلیور جو بیبی نارمل ڈلیور ہو سکتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں ویسے تو بہت ساری ایسی میڈیسنس ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں، لائک پریگنینسی میں جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی پراپر آپ کی ڈائٹ پراپر ہونی چاہیے، کیلشیم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، مطلب ان چیزوں کے لیے بہت ساری ایسی میڈیسنس ہیں جو یوز ہوتی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ٹاپ 2 ایسی میڈیسنز، ٹاپ 2 ایسی ریمیڈیز بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ یوزفل ہیں ہومیوپیتھک میں، اور جن کے 70 to 90% ان کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے بہت اچھے رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ تو وہ میڈیسن کون سی ہیں؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو میڈیسن آتی ہے وہ ہے جی کولوفائلم۔ کولوفائلم جو ہے وہ نارمل ڈلیوری کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ کولوفائلم جو ہے وہ نارمل ڈلیوری کے لیے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جس میں آکسیٹوسین ہو گیا، ایپیفائلم ہو گیا، نان ایپیفائلم ہو گیا، ان کو زیادہ پروڈیوس کرتی ہے، جس کی وجہ سے نارمل ڈلیوری میں جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ اپنے کولوفائلم کو یوز کیسے کرنا ہے؟ کولوفائلم آپ نے سپوز اگر آپ کو پریگنینسی جو ڈلیوری کی جو ڈیٹ ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ ہے کہ اس ڈیٹ کو میری جو ہے وہ ڈلیوری ہونی ہے، اس سے 2 ہفتے پہلے آپ نے کولوفائلم 30 کی پوٹینسی میں استعمال کرنا شروع کرنی ہے۔ صبح و شام جو ہے وہ آپ نے 2 سے 3 ڈراپس لینے ہیں، 2 گھونٹ پانی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ٹل دین ڈلیوری ڈیٹ اس کو استعمال کرنا ہے، تو یہ آپ کے نارمل ڈلیوری کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوسری میڈیسن جو بہت زیادہ یوزفل ریمیڈی ہے وہ ہے پلساٹیلا۔ پلساٹیلا کی جہاں تک ہم بات کی جائے تو اس کے لیے ایک میں نے بریفلی جو ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ پلساٹیلا کے جو ہے وہ پراپر چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ پلساٹیلا کو نارمل ڈلیوری کے لیے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے اچھے رزلٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے؟ آپ نے 1 m کی پوٹینسی میں پلساٹیلا استعمال کرنی ہے ڈلیوری سے 24 آورس پہلے، یا پھر جب آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہوں اس ٹائم سے آپ جو ہے وہ پلساٹیلا کی 1 m کی ڈوز استعمال کریں، اور 4 آور کی ڈیوریشن سے جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ۔ تو اس سے یہ جو ہے وہ سروکس کی جو پوزیشن ہے اس کو نارمل رکھتی ہے،
اور لیبر پین میں جو ہے وہ سروکس کو نارمل رکھتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ 2 میڈیسنز جو ہیں وہ نارمل ڈلیوری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ آج کل کا جیسے ہمارا لائف سٹائل ہے، جیسا ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، اور اتنا زیادہ اس میں یہ ایک سی سیکشن کی کمپلیکیشنز جو ہیں، جو آفٹر افیکٹس آتے ہیں، اس میں اگر کوئی ہومیوپیتھک کی ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ آپ کو نارمل ڈلیوری کی طرف لے کر جاتی ہے، تو میرے خیال سے آپ مذائقہ نہیں ہے اس کو استعمال کرنا۔ لیکن اگر پھر بھی میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیز ڈسکس کرتی ہوں جو کہ ایک یوزفل ریمیڈی ہوتی ہے اور جس کو ہم نے بہت ساری جگہ پہ اپلائی کر کے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ادر کمپلیکیشنز ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نارمل ڈلیوری کے لیے بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں اور سی سیکشن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کو ان کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کسی کو اگر بی پی کا پرابلم ہے، کسی کو شوگر کا پرابلم ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، تو اس طرح کے ایشوز اگر ہیں، اس طرح کی کمپلیکیشنز ہیں، تو آپ اپنے جو کنسلٹنٹ ہے اس سے لازمی طور پر رابطہ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اگر یہ میڈیسنز بھی استعمال کریں گے تو یہ آپ کو لازمی طور پر فائدہ دیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو بہت ساری آپ کے جو مائنڈ میں کوسچن ہوں گے وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہوں گے، ان کا آنسر آپ کو مل چکا ہوگا، اور آپ کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔